سبق نمبر 62، سورۃ النساء کا رکوع نمبر 3، آیت نمبر 15 تا 22۔ قرآن مجید کی تلاوت حرفی لفظی اور با محاورہ ترجمہ بما تشریح حافظ محمد قاسم خان کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللاتی یأتین الفاحشة من نسائکم فاستشہدوا علیہن أربعة منکم فإن شہدوا فأمسکوہن فی البیوت حتی یتوفاہن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا۔ واللاتی اور وہ جو یأتین کر بیٹھیں الفاحشۃ بدکاری من نسائکم تمہاری عورتوں میں سے فاستشہدوا تو تم گواہ لاؤ علیہن ان پر اربعتن چار مرد منکم اپنے میں سے فإن شہدوا اگر گواہی دے دیں وہ فامسکوہن تو روک رکھو تم ان عورتوں کو فی البیوتی گھروں میں حتیٰ یہاں تک کہ یتوفاہن الموت اٹھا لے ان کو موت او یجعل اللہ یا بنا دے اللہ لہن ان کے لیے سبیلاً کوئی راستہ۔ پوری آیت۔ تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کر بیٹھیں تو تم ان پر اپنے مردوں میں سے چار گواہ لاؤ، پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو تم ان عورتوں کو گھروں میں ہی بند رکھو یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے یا اللہ ان کے لیے کوئی سبیل بنا دے۔ واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما۔ واللذانی اور وہ دو مرد جو یأتیانہا کر بیٹھیں دونوں منکم تم میں سے فآذوہما تو تکلیف پہنچاؤ ان کو فإن تابا پھر اگر وہ توبہ کر لیں وأصلحا اور اصلاح کر لیں وہ فأعرضوا تو پیچھا چھوڑ دو عنہما ان دونوں کا ان اللہ کانا بے شک اللہ ہے تواب الرحیمہ توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا۔ پوری آیت۔ اور تم میں سے جو دو مرد وہی کام کر بیٹھیں تو تم انہیں تکلیف پہنچاؤ، پھر وہ اگر توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو تم ان کا پیچھا چھوڑ دو، بلا شبہ اللہ توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما۔ انما التوبۃ صرف توبہ علی اللہ اللہ پر للذین ان لوگوں کے لیے ہے جو یعملون کریں السوء برائی بجہالۃ نادانی کے سبب ثم یتوبون پھر توبہ مانگے وہ من قریب جلدی سے فاولئک تو وہ لوگ ہیں یتوب اللہ توبہ مان لیتا ہے اللہ علیہم ان پر وکان اللہ اور ہے اللہ علیما حکیما جاننے والا حکمت والا۔ پوری آیت۔ اللہ کے ہاں توبہ صرف ان لوگوں کی ہے جو نادانی میں برائی کر لیں پھر جلدی سے توبہ کر لیں، یہ وہی لوگ ہیں جن کی توبہ اللہ مان لیتا ہے اور اللہ تو ہے بھی جاننے والا حکمت والا۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ اور نہیں ہے توبہ للذین ان لوگوں کے لیے جو یعملون کریں السیئات برائیاں حتیٰ اذا یہاں تک کہ جب حضر حاضر ہو احدہم ان کے کسی ایک کو الموت موت قال بولے انی بے شک میں نے تبتو توبہ کی الآن اب کی اب وللذین اور نہ ان لوگوں کے لیے جو یموتون مریں وہم کفار اور وہ ہوں کافر اولئک وہ لوگ اعتدنا تیار کیا ہم نے لہم ان کے لیے عذابا علیما دردناک عذاب۔
پوری آیت۔ ان لوگوں کی کوئی توبہ نہیں جو برائیاں کرتے رہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی ایک کی موت آ جائے تو بولے میں نے اب کی اب توبہ کی، اور نہ ہی ان لوگوں کی جو کافر ہی مر جائیں، یہ وہی لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا۔ یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والے لوگو، لا یحلو، حلال نہیں، لکم، تمہارے لیے، ان ترثو، کہ وارث بنو تم، النساء، عورتوں کے، کرہن، زبردستی، ولا تعدلوہن، اور نہ روک رکھو تم ان کو، لتذہبوا، تاکہ لے لو تم، ببعضی، کچھ، ما، وہ جو، آتیتموہن، دے چکے ہو تم ان کو، الا، مگر، ان یاتینا، یہ کہ وہ کر بیٹھیں، بفاحشۃ، بدکاری، مبینۃ، کھلم کھلی، وعاشروہن، اور نبھا کرو تم ان سے، بالمعروف، بھلے طریقے پر، فإن، پھر اگر، کرہتموہن، ناپسند کرو تم انہیں، فعسا، تو ممکن ہے، ان تکرہو، کہ تمہیں ناپسند ہو، شیئن، کوئی چیز، ویجعل اللہ، تو بنا دے اللہ، فیہ، اسی میں، خیرن، بہتری، کثیرا، بہت زیادہ۔ پوری آیت۔ اے ایمان والو، تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ، اور اس غرض سے عورتوں کو نہ روک رکھو کہ جو تم دے چکے ہو کچھ کو لے لو، ہاں اگر وہ کھلم کھلی بدکاری کر بیٹھیں، اور تم بھلے طریقے پر عورتوں سے نبھا کرو، پھر اگر انہیں تم ناپسند کرو تو ممکن ہے کوئی چیز تمہیں ناپسند ہو، اسی میں اللہ بہت بہتری بنا دے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا۔ وَإِنْ، اور اگر، اردتم، چاہو تم، استبدالا، بدلنا، زوج مکان زوج، بیوی کی جگہ بیوی، وآتیتم، اور دے دیا ہو تم نے، احداہن، ان کی ایک کو، قنطارن، خزانہ، فلا تأخذوا، تو نہ لو تم، منہ، اس میں سے، شیئن، کچھ بھی، اتأخذونہ، کیا لوگے تم اس سے، بہتانن، الزام پر، و اثمن، اور گناہ پر، مبینہ، کھلم کھلا۔ پوری آیت۔ اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی بدلنا چاہو تو تم نے ان میں سے ایک کو خزانہ بھی دے دیا ہو تو واپس اس میں سے کچھ بھی نہ لو، کیا تم اس بیوی سے الزام اور صریح گناہ پر لوگے؟ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا۔ وَكَيْفَ، اور کیسے، تَأْخُذُونَهُ، لے سکتے ہو تم اسے، وَقَدْ أَفْضَىٰ، حالانکہ پہنچ چکا ہے، بَعْضُكُمْ، تمہارا بعض، إِلَىٰ بَعْضٍ، بعض تک، وَأَخَذْنَا، اور لے چکی ہیں وہ، مِنکم، تم سے، میثاقاً، وعدہ، غلیظا، پختہ۔ پوری آیت۔ تم وہ مال کیسے واپس لے سکتے ہو درا حال ہے کہ تمہارا ہر ایک دوسرے کے بدن تک پہنچ چکا ہے، اور عورتیں تم سے پختہ وعدہ بھی لے چکی ہیں۔ وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا۔
ولا تنکحوا اور نہ نکاح کرنا تم ما وہ جس سے نکاحا نکاح کیا آباؤکم تمہارے باپوں نے من النساء عورتوں سے الا ما مگر وہ جو قد سلفا گزر گیا انہو کانا بے شک وہ ہے فاحشتن بے حیائی و مقتن اور غضب وساء اور برا سبیلا راستہ۔ پوری آیت۔ عورتوں میں سے جن کے ساتھ تمہارے باپوں نے نکاح کیا ہو تم ان سے نکاح نہ کرنا مگر جو گزر چکا، بے شک وہ غصہ دلاتی بے حیائی اور بری راہ ہے۔ اس رکوع میں 8 آیات کی تشریح۔ آیت نمبر 15 واللاتی یأتین الفاحشۃ سے او یجعل اللہ لہن سبیلا تک فرمایا تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کر بیٹھیں تو تم ان عورتوں پر اپنے مردوں میں سے 4 گواہ لاؤ، یعنی عورت، بیوی، بہن، بیٹی، ماں وغیرہ کوئی بھی ہو، زنا کا شبہ پڑ جائے تو ثبوت کے لیے 4 گواہ ضروری ہیں۔ مفسرین کہتے ہیں اگر کوئی کسی عورت کے خلاف حاکم کے پاس شکایت لے کر جائے تو حاکم لوگ اس سے گواہ طلب کریں۔ گواہ مرد ہونے چاہیے۔ حدود میں عورتوں کی گواہی نہیں چلتی، ہاں عورتوں کی گواہی پر یا سائنسی تحقیق پر حاکم تعزیر نافذ کرے گا، حد جاری نہیں کرے گا۔ 4 گواہوں کا مسلمان ہونا بھی ضروری ہے۔ اپنے مردوں میں سے ہونے کا مطلب یہی ہے 4 مخصوص حالت کے چشمدید گواہ ہوں، یا مجرمہ خود اقرار کر لے یا حمل ظاہر ہو جائے تب حد جاری کی جا سکے گی۔ اگر ایک بھی گواہ کم ہوا یا منحرف ہو گیا یا گواہی مخصوص حالت کی نہ ہوئی تو نہ صرف حد ساقط ہو جائے گی، الٹا تہمت کی حد گواہوں پر لاگو ہو جائے گی۔ تہمت اور زنا کی حدود کا ذکر سورہ نور کے شروع میں آئے گا۔ گواہوں کی تعداد کا اور گواہوں کی صحت کا معیار بنانے کا مقصد حتی الممکن عزتوں کی پاسداری کو یقینی بنانا ہے۔ آخر میں فرمایا پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو تم ان عورتوں کو گھروں میں ہی بند رکھو یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے یا اللہ ان کے لیے کوئی سبیل بنا دے، یعنی بدکاری کا مکمل ثبوت مل جانے پر گھروں میں قید کر دینے کا حکم تب تک کے لیے تھا جب تک زنا کی حد کا حکم نہیں آیا تھا، اسی لیے فرمایا گیا موت آ جائے یا اللہ کوئی سبیل بنا دے، مطلب کوئی نیا حکم آ جائے۔ چنانچہ کچھ ہی عرصہ بعد سورہ نور کے شروع میں مکمل تفصیل نازل ہو گئی۔ یہاں یہ بتانا مقصود ہے فحاشی بدکاری بہت بڑا جرم ہے، اگر کسی وجہ سے ثبوت پایہ تکمیل تک نہ پہنچے پھر بھی عند اللہ یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اگر یہ معاملہ حکام تک نہیں بھی جاتا پھر بھی بدکاری کی روک تھام گھروں میں قید کرنے سے ہی ممکن ہو سکے گی۔ واضح رہے بدکاری کے ارتکاب سے رشتے ختم ہوتے ہیں، نہ ہی حق میراث سے کوئی محروم ہوتا ہے۔ آیت نمبر 16 واللذان یأتیانہا سے ان اللہ کان توابا رحیما تک فرمایا اور تم میں سے جو 2 مرد وہی کام کر بیٹھیں تو تم انہیں تکلیف پہنچاؤ، پھر وہ اگر توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو تم ان کا پیچھا چھوڑ دو، بلا شبہ اللہ توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ یعنی 2 مرد آپس میں بدفعلی کریں تو دونوں کو تکلیف دی جائے گی۔ آیت میں آذو سے زبانی برا بھلا کہنا، شرم دلانا، خدا کا خوف دلانا، شدید ڈانٹ ڈپٹ کرنا یا پھر جسمانی درد پہنچانا، مار پیٹ کرنا مراد ہے۔ بعض مفسرین نے آیت سے عورت مرد کا زنا بھی مراد لیا ہے۔ ان کا کہنا ہے سابقہ آیت شادی شدہ زانیوں اور یہ آیت غیر شادی شدہ زانیوں کے لیے ہے، لیکن زیادہ تر مفسرین نے مرد کی مرد سے بدفعلی ہی مراد لی ہے اور یہی قرین قیاس بھی ہے۔ کم و بیش تمام مفسرین کا اتفاق ہے اس آیت اور پچھلی آیت کا حکم آغاز اسلام میں تھا، اس کے بعد سورہ نور کے شروع رکوع میں شادی شدہ اور غیر شادی شدہ زانیوں کی سزائیں مقرر کر دی گئیں۔ مردوں کی ہم جنس پرستی کی کوئی مخصوص سزا قرآن میں مذکور نہیں، البتہ بحوالہ مسند احمد، ابو داود، ترمذی، ابن ماجہ اور بیہقی نے بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کا فرمان نقل کیا ہے جس کو تم قوم لوط والا عمل کرتے پاؤ تو فاعل و مفعول دونوں کو قتل کر دو۔ اس حدیث کے بعض راوی مجروح ہیں،
نبی علیہ السلام کے زمانہ میں عورت مرد کے زنا کے واقعات تو پیش آئے جن پر آپ نے شادی شدہ اور غیر شادی شدہ کے فرق سے اللہ کی حدیں جاری کیں، مگر مرد کی مرد سے بدفعلی کا کوئی واقعہ پیش ہی نہیں آیا۔ بئیں وجہ لواطت کی کوئی حد مقرر نہیں۔ البتہ بیہقی نے محمد بن المنقدر کا بیان نقل کیا ہے، خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ نے لکھا، یہاں ایک مفعول ہے جس کے ساتھ لوگ بدفعلی کرتے ہیں، کیا حکم ہے؟ خلیفہ اول نے تمام صحابہ کو جمع کر کے مشورہ لیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی رائے سب سے زیادہ سخت تھی کہ اللہ نے قوم لوط پر جس شکل کا عذاب بھیجا تھا اسی شکل کی سزا دی جائے۔ چنانچہ یہی دستور رائج ہو گیا کہ عادی لوطی کو کسی بھی عبرتناک طریقے سے مار دیا جائے، اور اگر وہ عادی نہ ہو تو حاکم وقت اپنی ثواب دید پر آئندہ روکنے کے لیے کوئی بھی تعزیر نافذ کر سکتا ہے تاکہ وہ توبہ تائب ہو جائے، اور اللہ توبہ قبول کرنے اور رحم کرنے والا ہے۔ توبہ کے بعد انہیں کچھ نہ کہنے کا حکم ہے۔ بدفعلی کی سزا کی نوعیت میں ائمہ اربعہ کا اختلاف بھی ہے، فقہ کی بڑی کتابوں میں وہ دیکھ لیا جائے۔ آیت نمبر 17 انما التوبۃ علی اللہ سے وکان اللہ علیما حکیما تک فرمایا، اللہ کے ہاں توبہ صرف ان لوگوں کی ہے جو نادانی میں برائی کر لیں پھر جلدی سے توبہ کر لیں، یہ وہی لوگ ہیں جن کی توبہ اللہ مان لیتا ہے، اور اللہ تو ہے بھی جاننے والا حکمت والا۔ یعنی بسبب جہالت کے برائی ہو جانے کے بعد توبہ میں تاخیر نہ کی جائے۔ بحوالہ تفسیر بغوی حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اصحاب رسول اس بات پر متفق ہیں، ہر برائی کے ارتکاب کا سبب جہالت ہے، چاہے وہ قصدن ہو یا بلا قصد ہو۔ اللہ کی نافرمانی کرنا جہالت ہی ہے۔ بعضوں نے کہا انجام سے بے خبری ہی جہالت ہے، اگرچہ گناہ کا گناہ ہونا معلوم بھی ہو۔ یہ بھی کہا گیا ہے توبہ کی توفیق کا مل جانا در حقیقت جہالت کا اعتراف ہے۔ اب اعتراف کے بعد جلدی توبہ کر لے، مطلب گناہ کی محبت دل میں جڑ نہ پکڑ لے، دل پر سیاہ دھبا نہ لگ جائے، زندگی کی امید پر توبہ کو ملتوی نہ کرے کہ موت کا پتہ کوئی نہیں کب آ جائے۔ بس دل میں نادم ہو کر آئندہ اصلاح کے ارادے سے معافی مانگ لی تو اللہ ایسی توبہ کو ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ کو توبہ کے وقت دل کا حال سب پتہ ہوتا ہے۔ سچی توبہ مان لینا اللہ کی حکمت ہے۔ احادیث میں ہے اگرچہ ایک ہی گناہ بار بار ہوتا رہے، ہر بار سچی توبہ قبول ہو جائے گی۔ بحوالہ مسند احمد بروایت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا، شیطان نے اللہ کی قسم اٹھا کر اللہ کو کہا کہ میں تیرے بندوں سے بار بار گناہ کرواتا رہوں گا۔ اللہ نے بھی اپنی ذات کی قسم اٹھا کر فرمایا، میں بھی ہر بار اپنے بندوں کو معاف کرتا رہوں گا۔ آیت نمبر 18 وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ سے أُولَٰئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا تک فرمایا، ان لوگوں کی کوئی توبہ نہیں جو برائیاں کرتے رہیں یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی ایک کی موت آ جائے تو بولے میں نے اب توبہ کی، اور نہ ہی ان لوگوں کی جو کافر ہی مر جائیں، یہ وہی لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یعنی وہ عمر بھر کا سیاہکار انسان جو قریب المرگ ہو، جس کو موت کے آثار نظر آنے لگیں، جس کی سانس اکھڑ جائے۔ بحوالہ ابن ماجہ، ترمذی، ابن حبان، بیہقی بروایت ابن عمر رضی اللہ عنہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا، غرغرہ سے پہلے پہلے اللہ بدکار بندے کی برائیوں سے اور کافر بندے کی کفر سے توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ مفسرین کے بقول آیت کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کفر کی حالت پر رہتے ہوئے کافر کو کسی گناہ کی توبہ پر معافی نہیں دی جائے گی۔ آیت نمبر 19 یا ایھا الذین آمنوا سے ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا تک فرمایا، اے ایمان والو تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ، یعنی عورتوں کے معاملے میں عرب کے جاہلانہ رواج اب نہیں چلیں گے۔ مفسرین کے مطابق مرنے والے کی بیوہ کو مال میراث کی طرح ستیلا بڑا بیٹا یا کوئی دوسرا قریبی وارث جبراً اپنے قبضے میں لے لیتا، بیوہ کی آزادی سلب کر کے نعوذ باللہ باپ کے حق مہر کو ہی اپنا مہر تصور کر کے نکاح کے ساتھ اپنے لیے حلال کر لیتا۔ اگر نکاح نہ چاہتا تو اپنے پاس روک کر آگے کسی اور کے ساتھ نکاح کروا دیتا اور حق مہر کی رقم خود کھا لیتا۔
یا اس غرض سے روک لیتا کہ ورثہ میں بیوہ کو جو مال ملا ہے وہ ادا کر کے بیوہ جان چھڑا لے۔ اگر وہ بیوہ مر جاتی تو اس کے سارے مال کا وہ اکیلا وارث بن جاتا۔ ایسی تمام زیادتیوں اور بدسلوکیوں سے صرف وہی عورت بچتی جو شوہر کے مرتے ہی اپنے میکے بھاگ جاتی، مگر ایسا کرنے والی کو بہت برا سمجھا جاتا۔ انصار کی کبشہ نامی عورت کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا۔ اس نے نبی علیہ السلام سے شکایت کی۔ آپ نے فرمایا تو ابھی گھر میں بیٹھی رہ، انتظار کر کوئی حکم آ جائے۔ تو اللہ نے یہ آیت نازل فرما دی۔ آخر میں فرمایا اور اس غرض سے عورتوں کو نہ روک رکھو کہ جو تم دے چکے ہو کچھ کو لے لو، ہاں اگر وہ کھلم کھلی بدکاری کر بیٹھیں اور تم بھلے طریقے پر عورتوں سے نبھا کرو، پھر اگر انہیں تم ناپسند کرو تو ممکن ہے کوئی چیز تمہیں ناپسند ہو، اسی میں اللہ بہت بہتری بنا دے۔ یعنی یہاں مال ہتھیانے کی غرض سے عورتوں کو روک رکھنے کی ممانعت ہے۔ مفسرین کے نزدیک آیت میں حکم عام ہے۔ اس کا ایک مطلب تو بیوگان کو روک رکھنا ہے جو اوپر بیان ہو چکا، دوسرا جو لوگ دل بھر جانے پر ناپسندیدگی کی وجہ سے اپنی بیویوں کو گھروں میں رکھ کر تنگ کرتے، حق زوجیت سے محروم کر دیتے کہ وہ حق مہر واپس کر کے یا واجب الادا مہر معاف کر کے فراغت حاصل کر لیں۔ بحوالہ تفسیر مزری بقول ابن عباس رضی اللہ عنہ، یہ آیت اس شخص کے بارے میں ہے جو اپنی بیوی کی طرف رغبت کی بجائے نفرت کرنے لگے لیکن حق مہر دینا باقی ہو، چاہتا ہو بیوی تنگ آ کر سارے حق مہر سے یا کچھ سے دستبردار ہو کر جان چھڑا لے گی۔ اللہ نے مال کی غرض سے عورتوں کو روک رکھنا ممنوع قرار دے کر فرمایا، ہاں کھلم کھلا بدکاری ہوئی ہو تو بیوی کو سزا یا اصلاح کی غرض سے روکنا یا حق مہر واپس لے کر چھوڑنا ٹھیک ہے۔ یہ حکم بھی زنا کی سزا نازل ہونے سے پہلے تھا، اب نہیں۔ اگر بدکاری والی کوئی بات نہ ہوئی ہو تو پھر تو اچھے طریقے سے نبھا کرنا چاہیے۔ رہی بات ناپسندیدگی کی تو ممکن ہے اللہ نے اسی عورت میں ہی دینی دنیاوی فائدہ رکھا ہو، مطلب اللہ چاہتا ہے بیوی طبیعت کو نہ بھائے تب بھی صبر و ضبط کے ساتھ نبھا کرنے میں ہی بہتری ہے۔ آیت نمبر 20 وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ سے وَإِسْمًا مُبِينًا تک فرمایا اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی بدلنا چاہو تو تم نے ان میں سے ایک کو خزانہ بھی دے دیا ہو تو واپس اس میں سے کچھ بھی نہ لو، کیا تم اس بیوی سے الزام اور صریح گناہ پر لوگے؟ یعنی سابقہ آیت میں ناجائز طریقوں اور بہانے بازیوں سے عورتوں کا مال ہتھیانے سے منع کیا تھا، اب فرما دیا اگر طبی رجحان پر کوئی بیوی بدلنا چاہتا ہے یعنی پہلی چھوڑ کر دوسری کرنا چاہتا ہے تو اس کی مرضی ہے، مگر بیوی کو جو مہر دیا جا چکا ہے وہ اگر بھاری خزانہ بھی ہو تو اس میں سے کچھ بھی واپس لینا درست نہیں، چہ جائے کہ زیادتی کا الزام لگا کر واپس لیا جائے۔ در حقیقت عرب میں یہ گندا رواج تھا، جس بیوی کو چھوڑنا ہوتا اس پر بدکاری کا گھٹیا الزام لگا کر مہر کی واپسی کا مطالبہ کر دیتے۔ اس لیے کہا گیا اب اگر کوئی زیادتی کا الزام نہ بھی لگائے تب بھی ایسا کرنے سے ذہنوں میں شبہات پیدا ہو سکتے ہیں اور عورت کی عزت نفس مجروح ہو سکتی ہے۔ آیت نمبر 21 وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ سے مِيثَاقًا غَلِيظًا تک فرمایا تم وہ مال کیسے واپس لے سکتے ہو درا حال ہے کہ تمہارا ہر ایک دوسرے کے بدن تک پہنچ چکا ہے اور عورتیں تم سے پختہ وعدہ بھی لے چکی ہیں، یعنی عورتوں نے باقاعدہ نکاح کا عہد و پیمان کر کے اپنے جسموں پر مردوں کو اختیار دیا تھا۔ دونوں کا باہم بے حجاب ملنے جلنے کے بعد اب مہر کی یا تحائف کی رقم واپس لینے کا مردوں کے پاس کوئی شرعی قانونی اور اخلاقی جواز نہیں۔ آیت نمبر 22 وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ سے وَسَاءَ سَبِيلًا تک فرمایا عورتوں میں سے جن کے ساتھ تمہارے باپوں نے نکاح کیا ہو تم ان سے نکاح نہ کرنا مگر جو گزر چکا، بے شک وہ غصہ دلاتی بے حیائی اور بری راہ ہے۔ یعنی اولادوں کے لیے ایسی عورت کو اپنے نکاح میں لینا جو باپ دادا یا نانا کے نکاح میں رہی ہو سخت گناہ اور حد درجہ قابل نفرت بات ہے۔ شرع کے مطابق جس عورت سے بغیر نکاح کے بھی وہ مجامعات کر چکے ہوں تو اولاد کا اس عورت سے نکاح بھی حرام ہے۔ زمانہ جاہلیت میں گو یہ کام ہوتا تھا مگر شریف لوگ تب بھی اسے برا ہی جانتے تھے، لہذا پہلے جو ہو چکا اس پر مواخذہ نہیں مگر اب مواخذہ ہوگا۔ شرع میں ایسے مرد کو قتل کرنے اور اس کی جائیداد ضبط کرنے کا حوالہ ابو داود حضرت برا رضی اللہ عنہ کی روایت میں مذکور ہے۔